بلوچی زند یعنی ایک بلوچ کی زندگی، اور یہ بلوچستان کے ایک معروف ادبی اور سماجی ماہنامے کا ہے جو کئی دہائیوں سے بلوچستان میں پبلش ہو رہا ہے، اور اس کے روح رواں اور اس کے ایڈیٹر ہیں یار جان بادینی صاحب، بہت اچھے محقق ہیں، اور انہوں نے بلوچستان جو ڈائسپورا ہے وہ پوری جو سینٹرل ایشیا میں افریقہ میں پھیلا ہوا ہے اس کے اوپر بہت ہی کلیدی اور وقی کام کیا۔ آج ہمارے ساتھ ہے اور ہم نے پوچھا کہ بلوچی ایک عام بلوچ کی زندگی آج کل کیسے گزر رہی ہے، جب کہ بلوچستان میں ایک کرائسس کی صورتحال ہے، سیاسی کرائسس ہے، انسرجنسی ہے۔ تو بادینی صاحب بتائیے کہ آج کل ایک بلوچ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ تھینک یو سو مچ عامر رانا صاحب فار انویٹیشن۔ جہاں تک کہ آپ نے کویشچن کیا ایک بلوچ کی لائف کی زندگی کی، بلوچستان بڑا متاثر ہے، اور بلکہ 2 دہائیوں سے اس سے بلکہ زیادہ ایک بڑا مصیبت اور مشکلات میں واقع ہے، اور خاص کر کامن مین جو ہے وہ بڑے مسائل کا شکار ہے۔ اور اس میں کیونکہ انسرجنسی چل رہا ہے اور یہاں پہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں، اور ایک آدمی کا غائب ہونا پورے فیملی کا غائب ہونا ہے، کیونکہ ان کی ٹینشن، ان کی ماں باپ کی ٹینشن، بچوں کی ٹینشن، پورے قبیلے کی ٹینشن، تو پھر ایک پرسکون وہ فیملی ایک پرسکون زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو یہ کہہ دے کہ 20 سال سے بڑھ کے 22 سال سے بلوچستان ایک بڑا مشکلات سے گزر رہا ہے، اور جس کو میں کیسے بیان کر لوں۔ بالکل اگر آپ کا کوئی چھوٹا سا چیز بھی غائب ہو جائے، آپ کا گاڑی غائب ہو جائے، آپ کا موبائل غائب ہو جائے، اور آپ کا کوئی خاص قیمتی، تو ایک دم آپ کتنے ٹینشن میں ہوں گے، عجیب و غریب۔ نہیں اگر آپ کا جگر گوشہ ہو، غائب ہو، مسنگ ہو نہ ملے، تو اس کا احساس وہی فیملی کر سکتا ہے، وہی ماں باپ کر سکتا ہے، وہی بہن بھائی کر سکتے ہیں، جس کا ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے بلوچستان بڑا متاثر ہے۔ اس سے نہ صرف جو ہمارے ہے ینگسٹرز ہے، خاص کر ان کا ایجوکیشن متاثر ہے، یونیورسٹی میں نہیں جا سکتے، کام پہ نہیں جا سکتے، وہ ہر طرف ایک بڑا، یعنی ایک عام آدمی کی زندگی جو ہے مسلسل ایک کشمکش میں ہے، کرائسس کے اندر عام آدمی کی بھی زندگی ہے۔ تو اس کا اظہار بلوچی شاعری میں کیسے ہو رہا ہے، شاعری میں، ادب میں، فکشن میں؟ اس کا سر یہ کہ میں بتاؤں گا ہسٹوریکلی اگر بلوچی لٹریچر کو دیکھے یا پوئٹری کو دیکھے، شروع سے اسی طرح زبانوں کے اوپر مطلب وہ چلتا آ رہا ہے، شروع میں اتنا ریٹرن میں نہیں ہوا ہے۔ تو جیسے آپ کا عشقیہ شاعری ہے، آپ کا رزمیہ شاعری ہے، اور آپ کی جنگی داستانیں ہیں، انہوں نے ہمارے جو شعراء رہے ہیں انہوں نے اپنے شاعری کے ذریعے انہوں نے بیان کی ہے، اور اب بھی وہ جو ہے وہ اپنے اس کے اشعار کے ذریعے وہ اس کو بیان کرتے ہیں، اور اس طرح سے چلتا رہتا ہے۔ اس میں ایک میں آپ کو سٹوری سناؤں، جیسے کہ آپ نے میرے میگزین کی بات کی اور اخبارات کی۔ کچھ سال پہلے تو ہمیں ISPR کی طرف سے، دوسرے اداروں کی طرف سے بلوچی زند، بلوچی دنیا، چائے بھی ساتھ ساتھ لیتے ہیں، تھینک یو، اور انتخاب اور آزادی، یہ سب کے انہوں نے لیٹر بھیج دیا کہ بھئی ان کو آپ بند کر دے، بلکہ ان کی ڈکلیریشن کینسل کر دے۔ تو وہاں پہ ہم گئے، انہوں نے بھیجا تھا سیکٹری انفارمیشن کو، سیکٹری انفارمیشن DGPR کو، اور انہوں نے ہمیں بلایا کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اس زمانے میں شاید جو ملیٹنٹ تھے ان کے پریس ریلیز چھپتے تھے اخبارات میں، تو ہمارے پاس، میں نے بولا آپ سر ہمارے اخبارات چیک کر لے، ہمارے میگزین چیک کر لے، ہم نے کوئی اس طرح کی چیزیں ہم نے چھاپے نہیں ہیں، تو آپ پہ ایک مجھتے جو ہے جو بلوچی زبان کی یا بلوچ جو پیپر نکال رہے ہیں ان کو آپ بند کر رہے، کوئی ایک چیز دکھاتے، پھر آپ ہمارے ساتھ۔ پھر ڈاکٹر مالک صاحب درمیان پڑے، اس نے ISPR کے جو یہاں پہ فون کیا اور دوسرے اداروں کو کہ بھئی آپ اپنے لیے خود مسئلہ کریٹ کر رہے، پرابلم خود پیدا کر رہے، ایک چیز وہ نہیں کر رہا ہے،
اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ زبان کے بیس پہ یا ریس کے بیس پہ آپ کہتے ہیں ان کو وکٹمائز کرے، تو یہ آپ لوگوں کے لیے اپنے لیے مسئلہ ہوگا جمہوری طور پہ، آئینی طور پہ، قانونی طور پہ. تو آپ اس طرح نہیں، اگر ہے اس میں اگر کچھ چھپا ہے ہاں بالکل ٹھیک تو ہے. بدقسمتی سے یہ تھا کہ ہمارا جو ہے بلوچی دنیا ملتان سے چھپتا ہے، چھاکر خان جو تھا کئی نسلوں سے چھاپ رہا ہے، ابھی اس کا بیٹا ہے، تو اس میں وہ جنگی داستانیں چھپتے تھے ٹھیک. اس زمانے کے، تو مطلب 1800 1700 اس کے، تو کہتے یہ جنگ کے لیے پرووک کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا. بولتے ہیں یار ابھی تو ہمارا ملک 47 میں آزاد ہوا ہے، یہ تو صدیوں پرانے داستانی، یہ نسل آتے ہیں. آپ اس کو چیک کر، شہزاد صاحب بھی درمیان میں پڑے، اس نے کہا کہ بھائی یہ وہ چیزیں نہیں ہے خدا کے لیے آپ کرے، بہت صدیوں پرانی چیزیں ہے، اگر ابھی یہ ہوا ہے تو اس طرح کی چیزیں تو محمد بن قاسم کو بھی بین کر دیں، وہ بھی جنگ لڑتا ہے، محمود غزنی کو بھی کر دیں. تو اس طرح سے بہت سارے مسئلے. پھر دوسرا یہ کہ جو ایک مڈل کلاس ہے وہ دو ایکسٹریم میں ہے. ایسا بھی ہمارے ساتھ ہوا، میرے ایک میگزین بھی ہے بلوچستان ٹوڈے، مشرف کے دور میں اس کے بھی تصویر چھاپتے تھے، وہ دوسری طرف سے ان کا بھی پریشر ہوتا تھا، چلو ان کا بھی ایک چھاپ دے، مضمون ہے، آرٹیکل ہے، جو بھی ہے، تو اس میں بھی وہ ڈی جی پی آر کے آپ کے اشتہارات بند کر دیتے کہ بھئی اس کا کیوں چھاپ ہے. میں نے بولا ادھر اس کا مشرف صاحب کا بھی ہم نے چھاپ دیا ہے نا، تو اس کا ابھی ادھر سے بھی ایک ہمیں مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں میں ہر وقت درپیش رہتے ہیں اور ہم فیس کرتے ہیں. بالکل وہ مشکلات کا تو اندازہ ہے. تو یہ بتائیے کہ کون سی اصناف ہے جس میں جو ہمارا سیاسی شعور ہے، جو مسائل ہیں سماجی، ان کا اظہار ہو رہا ہے بلوچی زبان میں یا اردو میں بھی، شاعری میں، فکشن میں؟ سر اس میں مطلب شعرا جو ہے اپنے شاعری کے ذریعے، وہ اگر بلوچی میں ہو یا براوی میں ہو یا اردو میں ہو، ایون انگلش میں بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اور دوسرے آرٹیکلز وغیرہ لکھتے ہیں. اگر اس پہ بین ہے، وہ سائٹس بین ہے، یہاں پہ وہ نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس میں وہ لکھتے ہیں، ریگولر لکھتے. اور دوسرا جو ہے جو میوزک کی شیپ میں جو شاعری ہے، پھر میوزک کے ذریعے وہ چلتے رہتے. میوزک کا بتائیں کون سے پاپولر ہے، کس قسم کے سانگس گا رہے ہیں وہ، کس قسم کی موسیقی چل رہی ہے بلوچستان میں؟ تو اس طرح کے میں کہتا ہوں جو مختلف زبانوں میں مختلف قسمیں، مطلب جو شعرا ہے وہ اپنے وہ داستانیں بیان کرتے ہیں اور شاعری بھی بیان کرتے ہیں وہ مشاعروں میں. اور کوئی اس طرح کا کوئی بلوچی دیوان ہوتا ہے جو وہاں پہ میوزک کا پروگرام ہوتا ہے، ہم لوگ اس کو ساؤتھ زیمن کہتے ہیں، تو اس میں وہ بیان کر دیتے ہیں. لیکن کیا وہ موضوعات کیا ہیں زیادہ آج کل؟ داستان کا موضوع کیا ہے؟ مطلب ظاہر ہے وہ جو اس سے انسپائر ہوتا ہے، کوئی مارا جاتا ہے، اس کی مطلب بہادری، یعنی مسنگ پرسن کے پرسن میں وہ جو غائب ہے، اس کی جو والدین کے ان کے آنسو ہیں اور ان کا جو ہے اظہار ہے، تو کب آئے گا، کیسے آئے گا، وہ اس کے رات دیکھتا رہا ہے، دن رات بیٹھ کے اور کئی دہائیوں سے. تو اس طرح کی چیزیں ان میں بیان کرتے ہیں. یہ مہرنگ جو ہے وہ ایک لیڈر بن کے ابھری ہیں بلوچستان سے، تو ان کا شاعری کے اندر کچھ ابھی اظہار ہوا ہے کیا؟ ایکسپریشن میں کہیں پہ آیا ہے ان کا؟ وہ تو میرے خیال میں چلتے رہتے ہیں. میں زیادہ ان ٹچ اس طرح کی چیزوں سے نہیں ہوں، زیادہ میں نثر سے اور آرٹیکلز اس طرح سے، لیکن ہے سب کے بارے میں چلتے رہتے ہیں. ان کے جو بی او ایس سی کے پروگرامز ہیں ان پہ ہو جاتے ہیں، اور دوسرے جو پروگرامز رہتے ہیں ان کو ان کی تعریفیں، اور ہم لوگ بلوچی میں صفت کہتے ہیں، وہ تو کافی ہو جاتے ہیں. چلیں ہم اس کو تھوڑا سا رخ موڑتے ہیں آپ کے اصل میدان کی طرف، جو بلوچ ڈایاسپورا ہے افریقہ میں. ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ افریقہ کیسے پہنچ گئے اور وجہ کیا تھی، ٹریگر کیا ہوا؟ اچھا سر، یہ جو ہے 17ویں صدی میں جب عمان کا سلطان وہاں سے بھائیوں کے درمیان ان کا کوئی لڑائی ہو گیا، ناراضگی، وہ ہمارے خان صاحب کے خان نصیر خان کے ادھر آیا. تو چونکہ یہاں پہ کافی سردی تھا، عمان میں کافی گرمی تھا، تو کلات میں نے نہیں ٹھہر سکا، تو اس نے ریکویسٹ کی کہ مجھے ادھر قریب. تو خان نے اس کو گوادر دیا کہ آپ اپنا گزر بسر کر لیں اس میں جو بھی ہے. تو کافی عرصہ وہاں پہ رہا. بعد میں اس نے دیکھا کہ بھئی مجھے جا کے پرتگالیوں سے، پرتگیز سے اپنا وطن واپس لینا ہے. تو انہوں نے بلوچوں سے کمک مانگی، مدد مانگی. تو بلوچ انہوں نے اس کو مدد کمک دی، وہ جا کے وہاں پہ لڑ پڑا پرتگالیوں کے ساتھ. تو ان کو ادھر سے باہر نکال دیا، یعنی
افریقہ کی طرف. ٹھیک. وہاں پہ ہمارے 2 فورٹ بھی ہے. جلالی میرانی بنایا تھا انہوں نے پرتگالیوں نے. ٹھیک ہے. اور لیکن قبضہ کیا انہوں نے بلوچوں نے. کوئی کہتے ہیں 2 بھائی تھے, کوئی کہتے ہیں کزن تھے, جلالی اور میرانی. ٹھیک ہے. تو اس کو قبضہ کرنے کے بعد خیر یہ جب پرتگیزی واپس ایسٹ افریقہ چلے گئے, فار ایگزامپل ممباسا اور ہاں بالکل. زنزبار. اچھا یہاں سے میں آپ کو تھوڑا سا جی جی عمان کا ایک بڑا تاریخی ریلیشن آپ نے بتایا بلوچستان کے ساتھ, ریاست کلات کے ساتھ, پھر گوادر کو جو بھی واقعہ ہوا پاکستان نے خرید لیا. ایک عرصے تک عمان میں وہ نیشنلٹی بھی دیتا رہا گوادریوں کو, جابس میں ان کا حصہ بھی رہا, ان کی فورس. ایک دم سے یہ سلسلہ رک گیا, تو ہوا کیا, کیسے یہ رشتے اب ختم ہو گئے؟ عمان کا ایک جو رومانس تھا گوادر کے ساتھ اور کلات کے ساتھ, کیا وہ ختم ہو گیا؟ اچھا رمضان, میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جو انہوں نے دیا تھا نا اس کو گوادر کو کہ آپ اپنا زندگی بسر کرے اور جتنا, پھر وہ سٹوری خیر درمیان میں رہ گئے, میں پھر آپ کو بعد میں کروں گا. کیونکہ بلوچوں نے بقیمت اس کو نہیں دیا تھا کہ بھئی آپ ہمیں پیسے دے کے, اس طرح ہمارے ہاں یہاں بھی ابھی رسم ہے نا باہر کے اس میں موسم میں کوئی بکرا کوئی اس طرح کی چیزیں آپ اس کا دودھ وغیرہ لے لے اور باقی 3-4 مہینے کے بعد پھر واپس ہمیں کر دے. اس طرح کی چیزیں ہمارے اس میں روایات میں ہے, زمینیں دیتے ہیں کہ آپ اپنا اس کے لیے, تو اس طرح سے دیا تھا. خان نے اس سے پیسے نہیں لیا تھا. بعد میں جب پارٹیشن کے بعد اور جو پاکستان آزاد ہوا اس کے بعد انہوں نے پیسے دے کے وہ مطلب ہاں ہسٹوریکلی بلوچوں نے مفت دیا تھا, وہ بلوچستان کا پارٹ اینڈ پارسل تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس میں پھر ادھر سے جو میں آپ کو بتاؤں کہ پھر افریقیوں کو پتہ چلا کہ بھئی انہوں نے تو نکال دیا, عربوں نے, عمان کے عربوں نے, سلطان نے نکال دیا ان کو پرتگالیوں کو. تو انہوں نے دوبارہ وہ کر دیا, ان کے پاس بھیجا عمان کے سلطان کہ آپ ہمیں مدد کمک دے دے تاکہ ہم پرتگالیوں کو ایسٹ افریقہ سے نکال دیں. تو انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے پھر یہاں پہ بندے بھیجے بلوچستان, اور اس وقت ایسٹرن ویسٹرن اب کا نہ گولڈ سمتھ لین تھا نہ ڈیورن لین تھا, یہ سارے کٹا تھے. تو انہوں نے پھر ان کے پاس شاداب چوٹا یہ خود پہلے گیا, دیکھا, وہ پکڑا بھی گیا, ادھر واپس آیا, ادھر سے بلوچوں کو لیا, ان کے ساتھ مزروی عرب بھی تھے. یہ جا کے انہوں نے ممباسا, ملنڈی, زنزبار پہ حملہ کیا, وہ سارا علاقہ ان کے کنٹرول میں لایا. کنٹرول میں پھر عمان کا سلطان خود ادھر چل کے گیا اور میر شاداب چوٹا کو اپریشیٹ کرنے کے لیے, اور اس کو کہ ایک زمانہ تھا کہ ہمارا عمان ان کے ہاتھ میں تھا پرتگال, ابھی آپ نے ان کا علاقہ ہمارے لیے لیا ہے. تو اس نے اس کو مبارکباد دینے کے ساتھ شاداب چوٹا کو لایا مسقط, ادھر اس کو اپنی بہن سے شادی کروایا. اچھا. تو آج بھی جو رسپیکٹ ہے بلوچوں کا ادھر, یعنی جرنل تک ہے, ہر فیلڈ میں ہے. بلوچی ڈریس ان کا نیشنل ڈریس ہے کیپٹل کا, تو اس وجہ سے ان کو بڑا عزت رسپیکٹ اس وجہ سے ملا وہاں پہ. تو ابھی پھر کوئٹہ کیوں ختم کیا وہ انہوں نے؟ اچھا یہ کوئٹہ پھر یہ ہوا کہ ابھی تک میرے خیال میں انہوں نے انٹرویو بھی کیا تھا چند سال پہلے, اور تیار تھے, کیونکہ یہ جو وہی لوائلٹی تھی, یہ وہی لوائلٹی کو دیکھ کے بلوچوں کو لے جانا چاہتے تھے. کیونکہ ادھر کہتے ہیں کہ جب بلوچ اس کو قبضہ کر رہا تھا, ان کو لڑ رہا تھا, بعد میں کسی ممباسا کا گورنر بلوچ تھا, تو زنزبار کا کوئی مزروی عرب تھا, تو انہوں نے دغا بازی کی, مزروی عرب نے ان کے ساتھ کیا, پھر بلوچ اس کے ساتھ بھی لڑ پڑے سلطان کے لیے. تو اس کو سلطان کو بڑا ان پہ بڑا فیت تھا کہ جب تک میں ہوں گا میرا سلطنت بھی قائم رہے گا, کوئی اس پہ وہ نہیں کر سکتا نا. تو بعد میں تو جب ان کے انٹرویوز لیے کہ میں ادھر سے لے جا رہے, تو بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے مداخلت کی کہ آپ بھائی ادھر سے نہیں لے جا سکتے, لے جاتے تو پورے آپ پاکستان سے لے جائے, وہ ہے بلوچستان. کہ آپ لے جانا ہے, آپ کو بندے ضرورت ہے, ہیومن ریسورس کیا, جو لیبر کیا, جو بھی آپ کیا, تو آپ پورے پاکستان سے لے جائے. تو انہوں نے پھر وہ نہیں کر دیا, حالانکہ انہوں نے انٹرویوز بھی کیے تھے, انہوں نے جو سارے جو آرمی کے لیے یا پولیس کے لیے ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد وہ نہیں لے کے گئے. تو ابھی وہاں پہ کیا بلوچ اسی طریقے سے ہیں؟ کلچر پہ کیا امپیکٹ ڈالا ادھر انہوں نے اور باقی لائف؟ سر میں ابھی جو پاکستان کی سیاسی صورتحال سے وہاں پہ بھی متاثر ہوتے ہیں یا نہیں؟ نہیں, ابھی میں ریسنٹلی جنوری میں گیا تھا کسی شادی پہ, تو میرا ابھی لاسٹ جو میگزین چھپا تھا مارچ کا جو کلچر ڈے, عمان کے سلطان کی جو وائف ہے اس نے
اور ایجپٹ مصر کی جو صدر کی وائف آئی تھی، اس نے بلوچی کلچر ڈریس میں اس کا وہ کیا تھا. اچھا میں ٹھیک نے ہے. اس کا ٹائٹل بھی جو کلچر ڈے کی سب مارچ میں اس کا نہیں، بلوچی کلچر اتنا زندہ ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں. بلوچی زبان، ثقافت، کلچر، ایون آپ ایئرپورٹ میں جا کے حیران ہو جاتے ہیں، سارے بلوچی بول رہے ہیں. اور یعنی جو آپ کا بلوچی ہم لوگ وہ کہتے ہیں جو ٹریڈیشنل ڈریس ہے گفتان والی، ان کا مسقط کا نیشنل ڈریس بھی ہے. اس میں آپ آفیسز میں جدھر بھی آپ کام کر سکتے جا سکتے اسی طرح نا. تو ان کا وہاں پہ بڑا ٹھیک ٹھاک ہے. عمان والوں کا تو بڑا ٹرسٹ ہے بلوچوں کے اوپر. یہ پاکستان وفاق کا اور بلوچوں کا کیا مسئلہ چل رہا ہے پھر؟ یہ ٹرسٹ کیوں نہیں ڈیولپ کر سکے؟ کیا ریسپی آپ دیں گے جو عمان نے کی کہ ریاست پاکستان بھی وہی کرے اور اسی طرح کا تعلق، اعتماد، بھروسہ بحال ہو جائے؟ دیکھو نہیں، یہاں سے انفارچونیٹلی بلوچستان سے جب پاکستان بنا ہے اس وقت سے کہ جو معیار ہوتے ہیں کانفیڈنس بلڈنگ کی، وہاں سے جو ہے اور یہ دن بدن خراب ہوتے جا رہے، صحیح نہیں ہوتے جا رہے. اگر کانفیڈنس بلڈنگ اگر بناتے کوئی ایک حکومت دوسرا حکومت تو میرے خیال میں کافی ہو جاتا. لیکن یہ ہے کہ آ کے دوسرے سے، فار ایگزامپل ہم کہتے تھے قدوس بیزنجو از ناٹ گڈ چیف منسٹر، ہم رونا روتے تھے. اب جب یہ دوسرا یہ نازل ہوا ہے سرفراز، ہم کہتے یار وہ تو پھر بھی اچھا تھا، وہ دن کو سوتا تھا رات تو جاتا تھا. اب تو ہم کہہ رہے یار وہ تو بہت فرشتہ تھے اس کے سامنے. دس از انفارچونیٹ نا. مطلب ادھر یہ ہے کہ آپ اگر مختص کہ فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہو، یہاں پہ اگر میرٹ ہو، یہاں پہ رائٹس دیے جائے، ٹھیک ہے نا، مصنوعی یہاں پہ کیا کہتے ہیں گورنمنٹ نہیں لے جائے اس کو، اس طرح کے جو آپ ڈائریکٹ لا کے بٹھاتے ہیں تو اس سے مسئلے مسائل پیدا ہوں گے. ٹھیک، بہت شکریہ بادنی صاحب، آپ نے تفصیلی گفتگو کی ادب کے اوپر، ڈایاسپورا خاص طور پہ عمان اور افریقہ. تو آپ سے ہم بات چیت جاری رکھیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی.